وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 110. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان صرف ظاہر دنیا پر ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا اور اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہی آخرت کے انجام سے غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرة هم الخاسرون. یہ حقیقت ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 110. لفظی ترجمہ: ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے محنت کی، وصبروا، اور استقامت اختیار کی، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. اللہ. سامعین کرام، مضمون بیان ہو رہا تھا کفر کا، کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی اور اس پہ وہ راضی اور مطمئن رہے اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، اور ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ اور بصارت پہ مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ غافل ہیں اور آخرت میں یہ نقصان کریں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک یہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے. سامعین اکرام، تھوڑا سا اس میں ایک دو باتیں کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں.
یہ میں نے بات سامنے کرام کی بھی ہے، اور کہ دنیا ایک فائدے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں لایا ہے، اس کی روح کو بدن دیا ہے اور اس کو عطا فرمائی ہے، تو یہ ایک زبردست اس میں فائدہ ہے اس کا۔ یہ نقصان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بھجوایا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، الا یہ کہ ہم خود اپنے ہاتھ پہ کلہاڑی مان لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک بیٹا ہے، اس کو اپنا والد جو ہے 10 کروڑ روپے دیتا ہے، یا جتنے بھی پیسے دیتا ہے کارخانہ لگانے کے لیے، کاروبار کے لیے، کیونکہ باپ تو جانے والا ہے۔ مثال کے طور پہ، مثال اصل کے برابر نہیں ہو سکتی لیکن سمجھنے کے لیے ہے، تو باپ پیسے دیتا ہے اس لیے کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اپنا کاروبار سٹیبلش کرے اور نفع کمائے، اپنا گھر بسائے، کام کرے گا تو گھر بسائے گا۔ تو بیٹا جو ہے جوانی ہے، اور جوانی کے جوش جوانی میں آ کے پیسے کو دیکھ کے وہ، اور چونکہ پیسے سے بہت سی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، تو وہ شراب و شباب میں یہ پیسہ اڑا دیتا ہے۔ آخر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ باپ کا کل سرمایہ یہی تھا، اب باپ چلا جاتا ہے اور یہ جو ہے نقصان زدہ ہو کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام اسے آتا نہیں ہے، اس نے تو کام کرنا تھا، پیسے لوگوں کو لا کے پیسے کرنے تھے، تو وہ سارا پیسہ اس نے شراب و شباب پہ اڑا دیا۔ اب دیکھیں، پیسہ تو اس کو باپ نے دیا تھا کہ یہ اپنا ایک مستقبل بنا لے اور کماؤ پوت بن جائے، اس نے وہ پیسہ ضائع کر دیا۔ اب ضائع کر دیا اور نقصان اٹھا کے بیٹھ گیا، تو اس میں قصور کس کا ہے یہ بتائیں؟ قصور ہے کہ اس نے کروڑوں روپے اسے دے دیے، باپ کا تو قصور نہیں ہے، اس کا خود اپنا قصور ہے۔ اور باپ نے پیسہ ہرگز اس لیے نہیں دیا تھا جس مقصد کے لیے اس نے استعمال کیا۔ سامعین کرام، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک زبردست فائدے کی جگہ ہے، اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں رہ کے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب الہی کا مستحق بنا لے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مستحق بنا لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دیدار کا مستحق بنا لے، اور اس کو نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ یا رب اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو یہ بہت بڑے فائدے کی جگہ ہے۔ تھوڑا سا ہم نے یہاں کام کرنا ہے، تھوڑی سی جد و جہد ہے، تھوڑی سی محنت ہے۔ میں تھوڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا، متاع دنیا جو ہے، زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ دیکھیں، میں 60 سال گزار چکا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، 60 سال گزار چکا ہوں۔ 60 سال ایک لمبی عمر ہوتی ہے، لیکن میں بھی دیکھیں، میں اپنے جذبات محسوس کر رہا ہوں۔ 71 میں میں نے میٹرک کیا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسکول کی ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ، اور وہ ساتھی جو ہے میرا، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ ساتھی جو ہے شادی کی، اس نے مجھ سے پہلے شادی کر لی، بچے ہوئے، اب بیوی بھی مر گئی ہے، اس کے بچوں کے بچے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بس گزر گیا۔ تو وہ ساتھی میرے ساتھ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے اتنے تقریباً 55 سال کا نہیں 45 سال کا وقت گزر گیا اب تک، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو چٹکیوں کی بات ہے۔ ابھی کل ہی آدھی چھٹی جب ہماری ہوتی تھی، آدھی چھٹی کے بعد وہ میرے پاس گھر پہ ہم بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، وقت کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ اس ٹائم کو اگر ہم نے اویل نہ کیا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا، تو ایک زبردست نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، کیونکہ سرمایہ زندگی خرچ ہو رہا ہے۔
سرمایہ زندگی خرچ ہو رہا ہے. جو دن گزر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی دن باقی ہیں اس میں سے ایک دن کم. آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اختتام زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہیں. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کو تو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہونے والا ہے یہ شام صبح دوام زندگی. ایک زبردست زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اور وہ زبردست دونوں قسم کی ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی. تو جو دوزخ میں پہنچے گی اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا. سامعین کرام، یہ دو سامعین کرام، بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت جو ہے، آخرت کے دن نقصان جو ہے وہ بہت بڑا گھاٹے کا سبب بن سکتا ہے. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون. یہ لوگ جنہوں نے تھوڑا سا مضمون کو، یہ گزشتہ 3 دن کا مضمون جو گزرا ہے نا، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کفر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، اس کی میں نے اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. تو جس کا سینہ کھل گیا تو اب یہ آخرت میں ہم الاخسرون، ہم الخاسرون، یہی نقصان میں پڑیں گے. اور حقیقی فائدے اور نقصان کا دن آپ کو معلوم ہے سامعین کرام. دنیا میں فائدہ نقصان کا اتنا پتہ نہیں چلتا جتنا ہمیں روز قیامت پتہ چلے گا، جب کہ ہم میں سے ہر کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کو دائنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں. تو اس دن، وہ دن جو ہے وہ نفع و نقصان کا دن ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن میں تمہیں جمع کروں گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع و نقصان کا دن ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ قَلْبَهُ. اور جو اللہ پہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا. بہرحال لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون. تو یہ دنیا جو ہے سامعین کرام، اس مضمون کی اختتامی کلمات میں ادا کر رہا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں گھاٹے کے لیے نہیں بھجوایا. یہ جسم ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ زندگانی جو دی ہے، یہ نقصان کے لیے نہیں دی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ آدمی عقل و خرد سے کام نہیں لے رہا اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، اعراض کیا ہوا ہے اپنے مقصد حیات سے. تو یہ سامعین کرام جو ہے یہ گزر جانے والا ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہاں یا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو نقصان اگر ہو جائے، دیکھیں دنیا کے نقصان سے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نکال سکتا ہے. آخرت میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں آپ کا نقصان ہو جائے تو کوئی آپ کی مدد کر دے گا، گورنمنٹ مدد کر دے گی، یا آپ کے عزیز و اقارب مدد کر دیں گے، باپ ہے، بھائی ہے، والدہ ہے، جو بھی ہے نا، بہنیں ہیں. تو یہ یہاں مدد ہو سکتی ہے، لیکن وہاں جو ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ آگے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو اپنی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو وہ وقت جو ہے بہت زیادہ کٹھن ہے سامعین کرام. تو ذرا سوچ لینا چاہیے. پھر آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے یہ اس کے متضاد ہے. یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو تذکرہ ہوا تھا ناشکرے لوگوں کا،
جن کا دل ناشکری پہ کھل گیا ہے، ان کا شرع صدر ہو گیا ہے کہ ناشکری کی زندگی ہی بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے، اگرچہ یہاں تذکرہ نہیں ہے سامعین کرام، ذرا ہم پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ وہ جو میں اصل میں ایک نقطہ کہنے والا تھا کہ جو میں بھول گیا تھا، وہ یہ تھا، یہ گزشتہ گفتگو تھی میری، جو جملے تھے نا، اس میں یہ تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ کسی کی بات سن رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ تو پھر لازمی ہے۔ دیکھیں، نقصان سے بچنے کے لیے قرآن کی روح سے دو چیزیں اہم ہیں سامعین کرام۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو سامعین کرام، نقصان کی میں بات کر رہا تھا کہ نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا، زبردست فائدے ہیں، اور ان فائدوں سے کو حاصل کرنے کے لیے زبردست انتظام کیا ہوا ہے۔ دین ہماری فطرت میں ڈالا ہوا ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا انتظام کیا ہوا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ دیکھیں، اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہے کہ انسان سلسلہ انسانیت بعد میں شروع ہوا ہے، اور آغاز جو انسانیت کا ہو رہا ہے وہ پیغمبر سے ہو رہا ہے۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے ہدایت کا انتظام۔ اور جب ابھی آئے نہیں تھے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ بھئی اترو یہاں سے، اور تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے، اور کیا کرنا ہوگا آخرت کے لیے میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا کہ وہاں کیا، تو جو جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا تو فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بہرحال میں جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اپنے آپ کو یہ خود اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کر رہا ہے۔ کیا؟ زندگی ضائع کر رہا ہے۔ سامنے کرو، میں ذرا مشکل الفاظ نہیں بولنا چاہتا، زندگی ضائع کر رہے ہیں، جو وقت ہے وہ ہم برباد کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کو بحیثیت مقصود حیات بھلا کے، اللہ بحیثیت معبود، محبوب، مطلوب ایمان نہ لا کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں کہ باطل کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے۔ باطل تو باطل ہے، باطل ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جو چیز حاصل نہیں ہونی اس کو مقصد بنا کے بیٹھ رہے ہیں، اس کو آپ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ساری توجہ آپ کی ظاہر کی طرف ہے، باطن کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً یہ اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ ولا تکونوا کالذین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم مانند ان لوگوں کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، اللہ کو بھلا دیا اور معبود۔ سامعین کرام، یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تعالیٰ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھیں۔ جب تک اللہ مقصد حیات نہ بن جائے، جب تک اللہ محبوب نہ بن جائے، جب تک اللہ مطلوب نہ ہو، تو آپ کا معبود وہ بن نہیں سکتا۔ لگے رہیں پہ، وہ جو کچھ ہوگا وہ بندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کو مقصود بنا بغیر بنائے، بنا بغیر وہ جو کچھ آپ کریں گے وہ بندگی نہیں، وہ خواہشات نفس ہوں گی۔ اللہ سے محبت، شدید محبت کیے بغیر آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن بندگی رب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو سامعین کرام، خاسرون کا میں بات کر رہا تھا کہ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن نقصان تو میں نے ان کو نہیں پیدا کیا۔ ہاں، ان کو اختیار ہے، حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اس پہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اس سے یعنی پھر دیکھا جائے گا، روز قیامت حساب کتاب ہو کے دیکھا جائے گا۔ تو پھر سامعین کرام، یہ جو آج کی آیت ہے اس میں دیکھیں ہجرت کی بات ہے۔ ہاجرو، ٹھیک ہے، شان نزول کے مطابق، میں پہلے شان نزول کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ شان نزول میں دیکھیں 13 سال مکے کے 13 سالوں کو آپ ذرا ذہن میں لائیں۔ 5ویں سال، میرے خیال سے 5ویں سال ہجرت ہو جاتی ہے، حبشہ کی ہجرت، حبشہ کی ہجرت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے پیچھے یہاں سے ایک اور اب وقت جاتا ہے کہ ان کو واپس لے آئیں، وہ نجاشی واپس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن ہجرت ہوتی ہے، ہاجروں پہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں مشکلات تھیں۔ من بعد ما فتنو، تھوڑا سا شان نزول کے حساب سے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو ایمان لاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ غریب غربا اور پیسہ و طبقہ تھا، تو ان پہ جو ہے لوگ مظالم ڈھاتے تھے، ان کے غلام ہیں تو ان کے آقا اور وغیرہ وغیرہ، وہ اس کی ایک الگ تفصیل ہے سامعین کرام۔ تو یہاں بھی حق پہ یہ قائم رہے، اور پھر اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے ہجرت اختیار کی، وہاں بھی یعنی وطن کو یعنی مہاجرت کی تکلیفیں وہاں برداشت کی۔ پھر ثم جاہدوا وصبروا ثم ان ربک للذین ہاجروا، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ یہاں ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جد و جہد کا راستہ اپنائے رکھا، وصبروا، اور استقامت اختیار کر لی، حق پہ استقامت اختیار کر لی، صبر کیا، استقامت اختیار کر لی۔ تو اب ان کے لیے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، ان کے لیے بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال بہت اہم آیت ہے، اس کے آپ گرامر کو دیکھیں۔ ایک تو اس میں ایمان کے بجائے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان والوں کی، صاحب ایمان لوگوں کی، یہ نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ جو کام ہے، یعنی عمل کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ ایمان ہی کس کام کا جس کے نتیجے میں عمل پیدا نہ ہو۔ سامعین کرام، ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارا عمل نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ یہ میں نے تھوڑے سے یعنی آسان نرم الفاظ استعمال کیے، اور اگر ورنہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان تو ظاہر پہ ہے، اللہ پہ بحیثیت مقصود و معبود و محبوب ہمارا ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے یعنی یہ بات بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، سامنے کرام کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اللہ کی ملاقات کی، اس کے دیدار کی، اس کی رضاؤں کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، آپ نے دیکھا نا یہ آیات جو ہے، تو ان ربک، اس کے آخری آیت کے آخری حصے پہ آپ دیکھیں نا، غور کریں تھوڑا سا، ان ربک من بعدہا، اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ یہ سارے کام کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامنے کرام، اور غفور الرحیم تو ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی بغیر عمل کے سمجھ بیٹھے ہیں، عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتے، پھر اس کے بعد ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی کی کیا ضرورت ہے، ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا آپ دیکھیں، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سامعین کرام، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم۔ ترجمہ ایک مرتبہ میں پھر سنا دیتا ہوں، پھر آپ کا رب، بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے دین کے خاطر اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ہاجروا۔ سامعین کرام، یہ تو کہنے کے لیے تو آسان ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھیں۔ ہاں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تو من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جد و جہد کا راستہ اختیار کیے رکھا، وصبروا، اور صبر کیا۔ اب ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اس کے بعد آپ کا رب جو ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، کچھ تھوڑی سی بات انشاءاللہ اگلے درس میں بھی کر لیں گے اس پہ، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جد و جہد کی، وصبروا، اور صبر اختیار کیے رکھا، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من
بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. But then your Lord, for those who emigrated after being persecuted, then struggled and persevered, your Lord thereafter is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.